اور خصوصی طور پہ آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام والدین، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، السلام علیکم۔ دیکھیں، مجھ سے قبل جناب توفیق صاحب، چودھری عطا صاحب، دیگر مقررین اپنی طرف سے بہت اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے گئے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ پچھلے 25-30 سال سے میری جو ڈومین ہے وہ ایجوکیشن پلاننگ اور مینجمنٹ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے اسکول بناتے ہیں، کیسے مکتب سجاتے ہیں، کیسے یونیورسٹیاں بنتی ہیں، کیسے ان کو چلایا جاتا ہے۔ اس کیمسٹری اور اس سائنس کو ہم سمجھنے والے ٹیکنوکریٹ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے 2-4 چیزیں فرینکلی غیر روایتی طور پہ کوئی تقریر نہیں کروں گا، بالکل آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ کی اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں بس 1-2 لائنیں کہہ کے نیچے اتر جاؤں گا، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کی تالیاں مجھے یہاں رکنے پہ مجبور کر سکتی ہیں۔ تو یہ جمہوریت ہے، تالیوں کی آواز زیادہ ہے تو میں کوئی 4-5 منٹ آپ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ لیکن آئی ڈی اسکول سسٹم، انسپائرنگ ویلیوز، یہ جب انوگریشن تھی، اگر کسی کا بچہ پہلے سال داخل ہوا ہے اور ان کی جو پہلی تقریب تھی، اگر وہ وہاں پہ آیا تھا گلشن انور، تو وہ مجھے جانتا ہو، میری آپ سے پہلی جو گفتگو تھی وہ وہیں پہ تھی، اور وہاں میں نے آپ کو پہلے دن، کیونکہ میں مدثر صاحب کو پچھلے 6-7 سال سے جانتا ہوں اور ان کے سٹائل کو بھی، اور میری کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، انہوں نے جو بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے مجھے اس کا ممبر بھی بنایا ہوا ہے، سربراہ بھی، تو ہم اکٹھے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو عزیز والدین، میری ماؤں، میری بہنوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سکول عام سکول نہیں ہوگا، یہ مکتب، یہ مدرسہ، یہ کوئی روایتی سکول نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی بچے کو ڈال دیا وہاں پہ، وہ 2-4 ہزار روپیہ وہ فیس لیں ہر مہینے، اور آپ جو ہے فیس دیتے رہے، پتہ چلے کہ 8ویں کے بعد بچہ باپ کو کہتا ہے، اوے تو پاپا آپ نے مجھے ایسے کیوں کہا، میں بھی آپ کو ایسے ہی کہوں گا، اور 9ویں 10ویں کے بعد پتہ چلے کہ بچہ گھر سے کالج جاتا ہے اور وہ جا کے کسی کیفے پہ، کسی کلب میں پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ آئی ڈی اسکول ایسا اسکول نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، اب مجھے آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ 3-4 سال میں آپ کا تجربہ کیسا رہا، بات سائنسی کے نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے، میں آج ہی صبح، میں نام نہیں لیتا، ایک ایلیٹ کلاس اسکول میں تھا، صبح ایک فنکشن تھا، 3 نام لے لیتا ہوں، بیکن ہاؤس، سٹی اور روٹس، ان میں سے ایک وہ تھا، تاکہ کسی کو تنقید کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ جو پرفارمنس دیکھی تھی، مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وہ بچی جو تلاوت میں آئی اور اس نے کس طریقے سے ڈسکرپٹیو ڈرامائی انداز میں بچی کو سمجھایا کہ بھئی قرآن پاک تو ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے۔ تو آج میں نے ہاف سلیوز کے ساتھ اور ٹخنوں تک جینز کے ساتھ بھی میں نے نعتیں سنی ہے وہاں پہ، تو میں نے کہا اللہ ہی توبہ، بات یہ ہے کہ ایسی تعلیم سے آپ تعلیم نہ ہی دلوائیں بچے کو دے کر۔ تو بات یہ ہے، میری بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی، میں آگے بڑھتا ہوں، صرف میں آپ تک پہنچانا کیا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سکول بنیادی طور پہ وہ جگہ ہوتی ہے جس
کے اندر لرننگ ہوتی ہے. اچھا عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ ماشاء اللہ بڑی ایجوکیشن اچھی ہے, بڑی جناب تعلیم بڑی اچھی ہے, اصلاحات آ رہی ہے. بھائی تعلیم جو ہے وہ تو ایک پروسیس کا نام ہے کہ صبح جانا واپس آنا, اس میں ڈرل ہے, اس میں بہت سارے مطلب وہ کلاسز ہیں, یہ تعلیم ہے ساری. لیکن یاد رکھیں کہ تعلیم صرف تعلیم آپ کے بچے کو نہیں سکھا سکتی, اس کی جو لرننگ میتھڈولوجی ہے وہ سکھاتی ہے اصل میں. اور لرننگ ہم لفظ لرن کہتے ہیں منگال صاحب. لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے لرننگ کا مطلب بتا دو, میں اس کو ابھی 500 روپے دوں گا. کوئی بچی یا بچہ, کوئی میری بہن ہے, 1000 روپے دوں گا. لرننگ کا مطلب کیپٹن صاحب آپ بتا دیں, کیپٹن صاحب کو 1000 روپے. وہ تو جو کسی کو حفظ کروا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں شعور دیتے ہیں, ہومیوپیتھی والے بھی کہتے ہیں شعور دیتے ہیں, سارے دیتے ہیں شعور. شعور کیپٹن صاحب سب دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں لرننگ کا مطلب بتا کے جا رہا ہوں آپ کو. بھائی لرننگ ایک ایسی میڈیسن ہے, ایک ایسی دوائی ہے, آپ کسی کو دیں اور اس کے اندر یاد رکھیں 6 تبدیلیاں اگر نہ آئیں تو وہ لرننگ نہیں ہے. مثلا آپ کسی کو لرننگ کی میڈیسن دیں, اگر اسے تمیز نہ آئے تو لرننگ نہیں ہے. آپ کسی کو لرننگ دیں تو اس کا بیفور اور کرنٹ فیز, یعنی وہ کل لرننگ سے پہلے جو تھا, مثلا محمود اجاز بٹ لرننگ سے پہلے جو تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لرننگ سے پہلے تھے اور لرننگ کے بعد, دیکھیں جب وہ مسلمان نہیں تھے تو کیا تھے, جب اسلام لے آئے تو کیا ہوئے. تو بھائی لرننگ جو ہے آپ کے اندر یاد رکھیں ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے. ماہرین برٹن رسل کہتے ہیں کہ اگر لرننگ آپ نے 6 تبدیلیاں نہ پیدا کر سکے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹر کہلوانا جرم ہے, اپنے آپ کو لرنر کہلانا جرم ہے. تو ان ساری تبدیلیوں میں ڈیٹیل نہیں چاہتا. سب سے پہلی جو لرننگ ہے وہ یہ ہے اچھا و تمیز. گفتگو میں آپ کی گفتگو آنی چاہیے, آپ کو دوسروں کے حقوق, اپنی ڈیوٹیز, آپ کو لبرٹی فریڈم کی تمیز. یہ کچھ 6 قسم کی بڑی سالڈ قسم کی تبدیلیاں ہیں. اگر وہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لرننگ ہو رہی ہے, اور اگر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے لرننگ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے جس اسکول جاتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اگر تو وہ تبدیل ہو رہی ہیں, بچے کی شخصیت بدل رہی ہے, بچہ سچ بول رہا ہے, بچہ ادب کر رہا ہے, بچہ سڑک صحیح پار کر رہا ہے, بچہ جناب بڑوں کے ساتھ صحیح مخاطب ہے, بچہ وقت پر کھانا کھا رہا ہے, بچہ سپورٹس کی طرف جا رہا ہے, بچہ امن کی بات کر رہا ہے, بچہ بڑے چھوٹے کی تمیز کر رہا ہے, بڑا اللہ سے ڈر, بچہ جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے وہ کام کر رہا ہے, تو بھائی پھر تو تبدیلی ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب there is no learning. یہ ایسا ہی ہے. تعلیم یہ ہے کہ آپ اسکول بھیجیں بچوں کو, تعلیم یہ ہے کہ اسکول بھیجیں, کتاب کھولے, 2 بجے واپس آ جائے, یہ تعلیم ہے. لیکن لرننگ نہیں ہے. لرننگ کب ہوگی کہ جب میں نے یہ بتایا کہ لرننگ تب ہوگی کہ اگر پیاس ماں کو لگی ہو تو بچہ جا کے گلاس میں پانی لائے کہ ماما مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے. یہ تبدیلی ہے. تو کیپٹن صاحب these 6 changes, if you feel in some person that child, that man may be called learner, otherwise nothing, صرف رٹا ہوتا ہے وہ, اس کو بلوائی لو بس. تو یہ بات ہے کہ میں تھوڑی سی لمبی بات اس لیے کر گیا کہ سارا دن ہم اسکولوں کے کالجوں کے فنکشنوں میں ہوتے ہیں. باخدا بامقصد بات اگر میں سمجھا کے آپ کو چلے لرننگ ہی سمجھا دوں تو جی آج کے بعد پلیز اسکول کوئی انتخاب کریں, آئی بی کریں, کوئی کریں, لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ کیا آپ کے بچے میں فیسیں دینے کے باوجود, ایڈمیشن فیس دینے کے باوجود
ट्यूशन देने के बावजूद क्या ये तब्दीलियां आ रही हैं या नहीं आ रही। लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ, इस स्टेज पे आज मैंने जो देखा, वो यरूशलेम भी देखा, वो इस्लाम की तारीख भी देखी, वो कुरान के सहीफे की बरकत भी देखी, वो सारा कल्चरल इफेक्ट्स भी देखे। ये जो परफॉर्मेंस इस बच्चों ने की, इनको देखने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा कि बच्चे में तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो सो एक सीरियस नोट के बाद, ये 4-5 दिन पहले मैं फैजाबाद से गुजर रहे थे, सड़क ब्लॉक थी किसी वजह से। आपको पता है आजकल सियासी निज़ाम है, उधर पता चलता है ज़मान पार्क में हमला हो रहा है, सड़कें पूरे मुल्क की बंद हो जाती। तो एम्बुलेंस से एक औरत निकली, वो पेशेंट के साथ थी, वो बेचारी रो रही थी कि यार सड़क खोल दो, खुदा का वास्ता मेरा बाप मर जाएगा। लेकिन वो जो बलवाई थे, बात यही है ना, उन्होंने तालीम तो हासिल की थी, लर्निंग नहीं थी उनकी। उन्होंने कहा बीबी हमारा लीडर उधर गिरफ्तार होने पे है, तुम कह रही हो कि एम्बुलेंस गुजरने दे, हम क्यों गुजरने दें एम्बुलेंस। आप यकीन कीजिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर 75 सालों में आपका निज़ाम तालीम ऐसे गधे और ऐसे जालिम लोग पैदा करता है, ऐसे निज़ाम तालीम का कोई फायदा नहीं है। तो बात ये है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, हमारे जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं, हमारे जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, जो इस्लामी जमातों के लीडर हैं, खुदा की कसम पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं स्पीकर से कहता हूँ, कुर्सी से नीचे उतरो, पार्लियामेंट से नीचे आओ और वहाँ कैंट में आओ और आईवी स्कूल में आके देखो कि बच्चे किस तरह तरबियत हासिल कर रहे हैं। कम से कम इनसे सीख लो आके। तो लिहाजा मैंने आपका बड़ा वक्त लिया, इसी दर्द के साथ के बुनते रहते हैं हम ख्वाब मदीने के और कूफे की जानिब चलते रहते हैं। बात मदीने की करते हैं, काम उल्टे करेंगे मदीना, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन काम उल्टे करते हैं। तो हमें सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। मुदस्सर साहब कांग्रेचुलेशन, मेरी भी तालियां आपके लिए, इस हॉल की भी तालियां आपके लिए। मैं जाते जाते और कुछ नहीं, आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। मुदस्सर साहब आज 21 मार्च है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं बड़े इन्हमाक के साथ सुन रहे हैं, आज के दिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 21 मार्च अभी जो अपना कोई बच्चा भी एडमिशन, ये सिर्फ नाम लिखवा देते हैं, प्लीज इनसे एडमिशन फीस ना लीजिएगा, इनसे कोई चीज ना लीजिएगा, इनको इस मेन स्ट्रीम में आने दें, इनको एक अच्छे मकतब में आने दें, इनको एक अच्छे स्कूल में आने दें। एक आज का अच्छा स्कूल कल की ताकतवर रियासत की जमानत होती है। देखिए ना, आप जितनी भी ताकतवर कौमें हैं, आप अगर देखें कि किसी के पीछे हैरो स्कूल है, आप यूके रहे सर, हैरो और ब्रूकफील्ड, अमेरिका पे चले जाएं, अमेरिकन लाइसियम। बात यह है कि जब भी आप जाएंगे आपको एक मजबूत स्कूल मिलेगा जो 800 साल, कोई 1000 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, जहां से लोग निकल के उस रियासत के स्टेट्समैन बनते हैं, उस रियासत के अलमबरदार बनते हैं, उस रियासत की मजबूती की जमानत होते हैं। इन स्कूलों से निकल के आगे सब बनते हैं। कायदे आज़म भी किसी स्कूल में पढ़े थे, इकबाल भी किसी स्कूल में पढ़े थे। तो मैं चाहता हूं कि आईवी स्कूल भी वाक कैंट का वो स्कूल बने कि लोग 1000 साल बाद भी आपको याद रखेंगे, यार आपने तो प्रयास रखेंगे। और थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सर आपने आज के लोगों के लिए ऑफर दी है, जो इससे पहले रजिस्टर करवा चुके हैं, उनके लिए क्या है? 1 महीना पहले करवा चुके हैं जो लोग, ये बड़ी वैलिड बात है, लेकिन मैं आपका भी उम्मीद भी तोड़ूंगा। मुदस्सर साहब इनको भी कुछ अकोमोडेट करें साथ, जैसे भी उसको करें। लेकिन एक शेर सुना के ज़्यादा चाहता हूँ आपसे कि सूफी की तरीकत में फ़कत मस्ती हवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार। वो मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो जिसकी रगों पैर में फ़कत मस्ती